بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 24 نومبر 2019 بروز اتوار سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ چوری کی وارداتوں میں ملوث غیر ملکی گروہ گرفتار۔ ریاض پولیس کے ترجمان شاکر بن سلمان التویجری کے مطابق 17 لاکھ ریال کی چوری کی وارداتیں کرنے والا ایک غیر ملکی گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ سبق ویب نیوز کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ ریاض میں گوداموں، تجارتی اداروں اور کمپنیوں کے ہیڈ آفس نے شکایت درج کرائی تھی کہ بیرونی تالے توڑ کر چوری کی وارداتیں کی جا رہی ہیں۔ ریاض پولیس نے واردات کرنے والوں کی نشاندہی اور ان تک رسائی کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دی۔ ترجمان نے کہا کہ سیکیورٹی اہلکار وارداتیں کرنے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ چوروں کا گروہ 5 مصری باشندوں پر مشتمل تھا۔ دوران تفتیش گروہ نے 42 وارداتوں کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اب تک 17 لاکھ ریال سے زیادہ مالیت کا سامان چوری کر چکے ہیں۔ پولیس نے ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی۔ ریاض پولیس نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اطمینان دلایا کہ وہ بے خوف و خطر زندگی گزاریں۔ سیکیورٹی اہلکار امن سلامتی کو نقصان پہنچانے والوں تک رسائی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو شخص بھی قانون ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ عرب سیاحوں کو پاسپورٹ کے بجائے سیاحتی کارڈ جاری ہوں گے۔ عرب سیاحتی تنظیم کے مطابق عرب سیاحوں کو پاسپورٹ کی جگہ بہت جلد سیاحتی کارڈ پر سیاحت کی اجازت مل جائے گی۔ مکہ اخبار کے مطابق عرب سیاحتی تنظیم عرب سیاحوں کے لیے سیاحتی کارڈ جاری کرے گی۔ سیاحتی کارڈ جاری ہونے کے بعد عرب سیاح کسی بھی عرب ملک میں جا سکیں گے۔ پاسپورٹ گم اور چوری ہونے کے خطرات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اس بات کا اعلان عرب ٹورسٹ تنظیم کے چیئرمین ڈاکٹر بندر الفہد نے سیاحتی عرب فورم 2 میں سیاحت اور امن کے عنوان سے خطاب کے دوران کیا۔ تنظیم نے فورم کا انتظام عرب وزرائے داخلہ کونسل کے تعاون سے الاحساء سعودی عرب میں کیا تھا۔ ڈاکٹر بندر نے مزید بتایا کہ سیاحتی کارڈ پر عرب سیاح کسی بھی عرب ملک میں آسانی سے گھوم پھر سکیں گے۔ سعودی ارامکو کے شیئرز کی ریکارڈ فروخت۔ ارامکو شیئرز آپریشن کے ذمہ دار سامبا کیپیٹل کے مطابق پہلے 5 دنوں میں سعودی ارامکو کے 73 ارب ریال مالیت کے شیئرز خریدے گئے۔ الاقتصادیہ کے مطابق اداروں نے 58.39 ارب ریال کے شیئرز خریدے۔ 5 روز کے دوران 1,82,000 افراد نے 14.59 ارب ریال کے شیئرز خریدے۔ سامبا کیپیٹل کی مجلس عاملہ کی ڈپٹی چیئرپرسن رانیہ نشار نے بتایا کہ ابتدائی 5 روز کے دوران افراد اور اداروں نے ریکارڈ تعداد میں شیئرز خریدے۔ ان کے مطابق اس سے سعودی ارامکو پر سرمایہ کاروں کا غیر معمولی اعتبار ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ آئندہ دنوں میں مزید شیئرز خریدے جائیں گے۔ رانیہ نشار کے مطابق سعودی شیئرز مارکیٹ ارامکو شیئرز کے اندراج کے بعد دنیا کی 10ویں بڑی مارکیٹ بن جائے گی۔ الاقتصادیہ کے ماہرین نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ارامکو کی مارکیٹ ویلیو $1.6 ٹریلین سے لے کر $1.71 ٹریلین کے لگ بھگ ہے۔ یہ اعداد و شمار شیئرز مارکیٹ کے اعداد و شمار اور سعودی ارامکو کے شیئرز کے جاری کردہ قیمت کی بنیاد پر تیار کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی ارامکو کے شیئرز کی کل تعداد 200 ارب ہے۔ ایک شیئر کی قیمت 30 سے 32 ریال مقرر کی گئی ہے۔ سعودی عرب کو G20 کی سربراہی مل گئی۔ سعودی عرب کو آئندہ سال G20 کے لیے سربراہی کی ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی ہیں۔ جاپان میں منعقد گروپ کے 20 کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں اس بات کا اعلان کیا گیا۔ وزرائے خارجہ کے اجلاس میں سعودی عرب کے وفد کی سربراہی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ کر رہے تھے۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق G20 کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل نے کہا، خادم حرمین شریفین شاہ سلمان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے G20 کی سربراہی کے حوالے سے جامع منصوبہ مرتب کیا ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز براہ راست نگرانی کر رہے ہیں۔ واضح رہے، ولی عہد مملکت نے گزشتہ جون میں اوساکا کانفرنس سے خطاب میں G20 کی میزبانی کے حوالے سے
اہم امور پر گفتگو کی تھی۔ معاشی اور دیگر اہم چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اہم اہداف کی نشاندہی کی گئی جو G20 کے تعاون سے حاصل کیے جائیں گے۔ مدینہ میں الانصار ہسپتال بند، شہری پریشان۔ مدینہ منورہ گزشتہ 35 سال سے شہریوں، غیر ملکیوں اور زائرین کو طبی سہولت فراہم کرنے والا الانصار ہسپتال بند کر دیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ دنوں وزارت صحت کی طرف سے بھیجے جانے والی ایک کمیٹی نے ہسپتال کی عمارت کا معائنہ کیا اور اس میں اصلاح و ترمیم کی منظوری دی۔ ہسپتال کی عمارت نمبر 2 میں ابھی مرمت کا کام جاری تھا کہ جمعرات کو وزارت کی طرف سے ایک اور کمیٹی معائنے کے لیے پہنچی اور اس نے ہسپتال کو خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ بعد ازاں ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کو دیگر ہسپتالوں کی طرف منتقل کر دیا گیا اور عمارت کو سیل کر دیا گیا۔ مدینہ محکمہ صحت کے ترجمان کی طرف سے اعلامیہ جاری کر کے بتایا گیا کہ ہسپتال کی عمارت پرانی ہو چکی ہے، یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا استعمال اب محفوظ نہیں رہا۔ انہوں نے بتایا کہ ماہرین کی ٹیم نے عمارت کا جائزہ لیا اور اسے خالی کرانے کی سفارش کر دی، اس میں ترمیم کی گنجائش نہیں۔ انصار ہسپتال کو بند کرنے پر ٹویٹر صارفین نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا۔ کسی نے لوگوں کی سلامتی کے لیے اسے اٹھایا جانے والا اچھا اقدام قرار دیا تو کسی نے کہا کہ متبادل فراہم کیے بغیر ہسپتال بند کر دیا گیا ہے۔ مسجد نبوی شریف کے مرکزی علاقے میں یہ واحد ہسپتال تھا جو زائرین کو مفت طبی خدمات فراہم کرتا تھا، اب زائرین کو علاج معالجے کے لیے دور جانا ہوگا۔ محمد بن سلمان کی جیکٹ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئی۔ الدریہ سیزن کے تحت فارمولا ای ریس کی افتتاحی تقریب میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جیکٹ، چشمہ اور جوتے ٹویٹر صارفین کی دلچسپی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ سعودی نوجوانوں نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران آن لائن شاپ سے ولی عہد کی جیکٹ پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ اب مارکیٹ میں یہ دستیاب ہی نہیں رہی۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے تقریب میں غیر روایتی طریقے سے شرکت کر کے نوجوانوں کے دل موہ لیے۔ عام طور پر وہ سرکاری لباس میں نظر آتے ہیں، مگر فارمولا ریس کی افتتاحی تقریب میں وہ جیکٹ پہن کر آئے۔ ٹویٹر صارفین نے ولی عہد کی جیکٹ ہیش ٹیگ جاری کیا جو دیکھتے دیکھتے ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ صارفین اس تلاش میں رہے کہ یہ جیکٹ کہاں سے ملے گی۔ آخرکار بعض صارفین نے کچھ آن لائن شاپس کے لنک جاری کیے جہاں وہی جیکٹ دستیاب تھی۔ پھر کیا تھا، لوگ جیکٹ خریدنے پر ٹوٹ پڑے۔ چند گھنٹے بعد تمام شاپس میں اسٹاک ختم ہو گیا۔ 2 کروڑ ریال کی مہنگی ترین کار فروخت۔ ریاض سیزن کے تحت منعقد کار نمائش میں فروخت ہونے والی سب سے مہنگی کار کی قیمت 2 کروڑ ریال تھی، جبکہ سب سے سستی فروخت ہونے والی کار کی قیمت 1,12,000 ریال تھی۔ سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے سربراہ ترکی الشیخ نے کہا کہ ریاض سیزن کے تحت منعقد گاڑیوں کی نمائش میں عوام کے لیے داخلہ مفت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہفتہ کے دن سے تمام لوگ گاڑیوں کی نمائش میں ٹکٹ کے بغیر جا سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا جمعرات کو نمائش کا افتتاح ہوا تھا جس میں کار صنعت کے شعبے سے وابستہ افراد نے غیر معمولی دلچسپی دکھائی۔ ان کا کہنا تھا کہ گاڑیوں کا شوق رکھنے والے ہزاروں لوگ اب تک نمائش دیکھ چکے ہیں۔ نمائش کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 2030 ماڈل کی واحد کار موجود ہے۔ اسے خصوصی طور پر ریاض سیزن کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ الشیخ نے بتایا کہ کار نمائش منگل 26 نومبر تک جاری رہے گی۔ نمائش میں مختلف ایونٹ بھی جاری ہیں۔ صنعتی اداروں کو نقل کفالہ کی سہولت۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی ان دنوں نقل کفالہ یعنی کفیل کی تبدیلی کے حوالے سے مشکلات سے دوچار ہیں۔ سعودی وزارت محنت و سماجی بہبود نے نقل کفالہ کا مسئلہ جزوی طور پر حل کرنے کی خوشخبری سنا دی۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت محنت اور سماجی بہبود نے اعلان کیا کہ صنعتی اداروں کے لیے نقل کفالہ کی سہولت بہت جلد مہیا کر دی جائے گی۔ وزارت محنت سے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر ایک سعودی شہری نے سوال پوچھا تھا کہ صنعتی لائسنس رکھنے والی کمپنیوں کے لیے نقل کفالہ کی اجازت کب سے دی جائے گی۔ شہری نے توجہ دلائی کہ ان دنوں صنعتی اداروں کے لیے نقل کفالہ کی سہولت پر بندش لگی ہوئی ہے، جس سے مقررہ پروگرام وقت پر نمٹانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ وزارت محنت اور سماجی بہبود نے سوال کے جواب میں واضح کیا کہ صنعتی اداروں کو نقل کفالہ کی سہولت بہت جلد دی جائے گی۔
البتہ اس کے کچھ قاعدے اور ضابطے ہوں گے، اس کی پابندی ضروری ہوگی۔ جو لوگ بنیادی شرائط پوری کریں گے انہیں نقل کفالہ کا موقع دیا جائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستوں، مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔